شداد بن خالد ازدی نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حمید بن ہلال نے عبداللہ بن سامت سے خبر دی، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اپنے قوم بنو غفار کے ہاں سے نکلے، وہ لوگ حرمت والے مہینے کو بھی حلال سمجھتے تھے، میں، میرا بھائی انیس اور میری ماں تینوں نکلے اور اپنے ماموں کے پاس جا اترے۔ ہمارے ماموں نے ہماری عزت اور خاطر و مدارت کی، ان کی قوم ہم سے حسد کرنے لگی۔ انہوں نے ماموں سے کہا جب تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاتے ہو تو انیس ان لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے۔ پھر ہمارا ماموں آیا اور اس نے وہ ساری برائی ہم پر ڈال دی جو اسے بتائی گئی تھی۔ میں نے کہا سابقہ حسن سلوک جو تم نے ہمارے ساتھ کیا، تم نے اسے مقدر یعنی گدلا کر دیا، اب اس کے بعد تمہارے ساتھ مل کر رہنا ممکن نہیں۔ پھر ہم اپنے اونٹوں کے پاس آئے اور سامان وغیرہ لاد کر ان پر سوار ہو گئے۔ ہمارے ماموں نے اپنا کپڑا اوڑھ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ پھر ہم چل پڑے اور مکے کے پاس آ کر اتر گئے، اور میرے بھائی انیس نے ہمارے اور اتنے ہی بڑے اونٹوں کے دوسرے شخص کے گلے کی شرط پر کہ جو جیتا دونوں گلے اسی کو مل جائیں گے، کسی آدمی سے منافرت یعنی شعروں میں اپنے اپنے قبیلے اور آباء و اجداد کی کارناموں پر فخر میں مسابقت کی۔ دونوں فیصلے کے لیے ایک کاہن کے پاس آئے، اس نے دونوں کے قصائد سن کر انیس کو ترجیح دی تو انیس اونٹوں کے اپنے گلے اور اس کے ساتھ اس جیسے ایک اور گلے سمیت واپس ہمارے پاس آیا۔ انہوں نے کہا بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات سے 3 سال پہلے سے لے کر نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا کس کے لیے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے لیے۔ میں نے کہا آپ کس طرف منہ کرتے تھے؟ کہا جس طرف میرا رب عز و جل میرا رخ کر دیتا تھا میں اسی طرف منہ کر لیتا تھا۔ میں رات کو نماز پڑھتا تھا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آ جاتا تو میں اس طرح گر جاتا جیسے میں ایک چادر ہوں جس میں کوئی حرکت نہ ہو، یہاں تک کہ مجھ پر دھوپ آ جاتی۔ پھر انیس نے کہا مجھے مکے میں ایک کام ہے، تم میری ذمہ داری بھی سنبھال لو۔ انیس روانہ ہوا، یہاں تک کہ مکے پہنچ گیا تو اس نے میرے پاس لوٹنے میں بہت دیر لگا دی۔ پھر وہ آیا تو میں نے پوچھا تم نے وہاں کیا کیا؟ اس نے کہا میں مکے میں اس شخص سے ملا جو تمہارے دین پر ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ میں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں وہ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، اور انیس خود بھی ایک شاعر تھا۔ انیس نے کہا میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے، وہ قرآن جو وہ پیش کرتے ہیں کاہنوں کا قول نہیں ہے، میں نے ان کے پیش کردہ قول کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شعر سے موازنہ کیا ہے، میرے اور میرے علاوہ کسی اور کی زبان پر یہ بات نہیں سچتی کہ وہ شعر ہے، اللہ کی قسم وہ سچے ہیں، اور بے شک وہ سب لوگ جو انہیں نہیں مانتے جھوٹے ہیں۔ ابو ذر نے کہا میں نے اس سے کہا اب میری طرف سے تو سب کام سنبھال تاکہ میں جاؤں اور دیکھوں۔ کہا پھر میں مکے آیا تو میں نے ان میں سے کمزور ترین آدمی ڈھونڈا اور کہا وہ شخص کہاں ہے جسے تم صابی یعنی اپنے باپ دادا کے دین سے نکلا ہوا کہتے ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا، یہ صابی ہے۔ تو ساری وادی کے لوگ مٹی کا ہر ڈھیلا اور ہر ہڈی لے کر مجھ پر پل پڑے، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر جب میں اٹھا تو اس طرح اٹھا جیسے میں اپنے ہی خون میں ڈوبا ہوا ایک سرخ رنگ کا بت ہوں۔ کہا پھر میں زمزم کے پاس آیا اور اپنے آپ سے خون دھویا اور اس زمزم کا پانی پیا، اور میں میرے بھتیجے 30 دن اور راتوں کے درمیان رہا، اور میں میرے بھتیجے 30 دن اور راتوں کے درمیان رہا کہ میرے پاس زمزم کے سوا کوئی کھانا نہ تھا، تو بھی میں فربا ہو گیا، حتیٰ کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ٹوٹ گئیں، یعنی پیٹ تن گیا، اور مجھے اپنے جگر میں بھوک کی کوئی اذیت بھی محسوس نہ ہوئی۔ کہا پھر جب اہل مکہ پر ایک روشن چاندنی رات طاری تھی کہ ان کے کانوں کے سوراخوں کو بند کر دیا گیا، یعنی گہری نیند میں چلے گئے، تو کوئی شخص بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا تھا۔ ان میں سے بس 2 عورتیں تھیں جو اساف اور نائلہ کو پکارتی جا رہی تھیں۔ ابو ذر نے کہا وہ اپنے طواف میں میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا ان میں سے ایک کا دوسری سے نکاح تو کروا دو۔ کہا پھر بھی وہ ان بتوں کو پکارتے ہوئے جو کچھ کہہ رہی تھی اس سے باز نہ آئی۔ وہ پھر دوسری بار میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا لکڑی جیسی شرمگاہیں ہیں، لیکن میں اس وقت اشارے کنائے میں بات نہیں کر رہا تھا، یعنی صریح گالی دی۔ وہ دونوں چیخ کر مجھے کوستی اور کہتی ہوئی چلی گئیں کاش یہاں ہمارے مردوں میں سے کوئی ہوتا۔ کہا آگے سے ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ دونوں اترتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں کو کیا ہوا؟
انہوں نے کہا کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان ایک بے دین چھپا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے تم دونوں سے کیا کہا؟ وہ کہنے لگی اس نے ہم سے ایسی بات کہی ہے جو منہ کو بھر یعنی بند کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور آپ نے اور آپ کے ساتھی نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی ابو ذر نے کہا تو میں پہلا شخص تھا جس نے آپ کو اسلام کے مطابق سلام کیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول السلام علیک یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ پھر آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں قبیلہ غفار سے ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور تعجب سے اپنی انگلیاں اپنی پیشانی پر رکھ لیں۔ میں نے دل میں کہا آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے اپنی نسبت غفار کی طرف کی ہے۔ میں آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا تو ان کے ساتھی نے مجھے روک دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا تم کب سے یہاں تھے؟ کہا رات اور دن گنے تو دونوں ملا کر 30 شب و روز سے یہاں ہوں۔ آپ نے کہا تو تمہیں کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا میں نے کہا زمزم کے پانی کے سوا میری کوئی غذا نہ تھی، تو اسی سے میں موٹا ہو گیا ہوں حتیٰ کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ٹوٹ گئی ہیں اور میں اپنے جگر میں بھوک کی کوئی تکلیف تک محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت برکت والا پانی ہے، یہ کھانے کا کھانا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس کے آج رات کے کھانے کے انتظام کی مجھے اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ میں بھی ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ ابو بکر نے دروازہ کھولا اور ہمارے لیے طائف کی کشمش کی مٹھیاں بھر بھر کر نکالنے لگے۔ تو یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے وہاں مکے میں کھایا۔ پھر میں وہاں رہا جتنا عرصہ رہا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کے لیے کھجوروں والی ایک زمین کی سمت بتائی گئی ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ یثرب ہے۔ کیا تم میری طرف سے اپنے قوم تک میرا پیغام پہنچا دو گے؟ اللہ تعالیٰ جلد ہی انہیں تمہارے ذریعے سے فائدہ پہنچائے گا اور ان کے معاملے میں تمہیں اجر سے نوازے گا۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے یہ کیا ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی تصدیق کی ہے۔ اس نے کہا مجھے تمہارے دین سے کوئی پرہیز نہیں، اس لیے میں بھی اسلام لاتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں۔ پھر ہم اپنی ماں کے پاس آئے تو اس نے بھی کہا مجھے تمہارے دین سے کوئی پرہیز نہیں، میں بھی اسلام لاتی ہوں اور تصدیق کرتی ہوں۔ پھر ہم سوار ہو گئے حتیٰ کہ اپنی قوم غفار میں پہنچ گئے۔ ان میں سے بھی آدھے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کی امامت آئمہ بنت رحزہ غفاری کرتے تھے، وہ ان کے سردار تھے۔ اور ان میں سے باقی آدھے لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئیں گے تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے تو ان میں سے باقی آدھے بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر قبیلہ اسلم آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بنو غفار ہمارے بھائی ہیں، جس طرح یہ اسلام لائے اسی طرح ہم بھی اسلام لاتے ہیں۔ وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اسلم اللہ اس کو سلامتی سے نوازے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6359۔